أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم ناظرین گرامی، آج اپنی کتاب امثال الحدیث کے اندر درج ایک دوسری خوبصورت حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں، اور آج کی حدیث کا عنوان ہے ایمان کپڑے کی طرح بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہماری کتاب کی جو فصل ہے اسلام اور ایمان کے بارے میں، اس کے اندر درج ہے۔ اور آج ہم آپ کی خدمت میں جو حدیث پیش کریں گے وہ بہت ہی مختصر حدیث ہے، لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے اس کے اندر جو حکمتیں ہیں اور درس و عبرت کی جو باتیں ہیں اس کے لحاظ سے کافی ہی جامع ہے۔ تو پہلے ہم اس حدیث کی تلاوت کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح پیش کریں گے۔ تو دوبارہ ذہن نشین کر لیں کہ اس کا عنوان ہے ایمان کپڑے کی طرح بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا اللہ تعالی ان یجدد الایمان فی قلوبکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ الامام الحیثمی فی کتاب الایمان باب تجدید الایمان۔ تو اس حدیث کا ہم ترجمہ پیش کرتے ہیں اور اس کو روایت کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی جلیل قدر اور مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایمان تمہارے دلوں میں اس طرح پرانا اور بوسیدہ ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کہ ایمان انسان کا بوسیدہ ہو جاتا ہے، اور یہ جو حقیقت آپ نے بیان فرمائی ہے، آپ ہی بہتر طور پر ایمان کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ ایمان انسان کا جو ہے نا کیوں پرانا ہو جاتا ہے، کیوں بوسیدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ ہی نے تو لوگوں کو ایمان کی دعوت دی اور ایمان کی نعمت سے روشناس فرمایا۔ تو یہ گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر آپ کی جو شفقتیں ہیں، احسانات ہیں، ان کی ایک مثال ہے، ان کا ایک نمونہ ہے کہ آپ نے ایمان کے بارے میں یہ بات بتائی کہ ایمان مسلمان کا پرانا ہو سکتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ تو دونوں کے اندر میں آپ نے تشبیہ بیان فرمائی ہے۔ اب کپڑا کیوں پرانا ہوتا ہے، بوسیدہ ہوتا ہے؟ زیادہ استعمال کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے، اور بعض اوقات کپڑے کی کوالٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ جلدی پرانا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں یہ بات ایک حقیقت کے طور پر بتائی کہ ایمان جو ہے وہ بھی پرانا ہو جاتا ہے اور بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح کپڑے کی بوسیدگی کو ہم اس کو دور کرتے ہیں صابن استعمال کر کے اور چیزوں کو کی وجہ سے، تو اسی طریقے سے ایمان کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوا اللَّهَ تَعَالَى أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو، اللہ سے درخواست کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان تمہارے دلوں کے اندر اس کو تازہ رکھے۔ ایمان کس طرح بوسیدہ ہو جاتا ہے؟
اس کی بہت سی وجوہات ہیں، بہت سی وجوہات ہیں، اور ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان جو ارکان اسلام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح قرآن کی تلاوت ہے، مسجد کے اندر نماز باجماعت پڑھنا، ان کے اندر انسان سستی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، ان کا اہتمام نہیں کرتا ہے، تو انسان آہستہ آہستہ اس کا ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے، اور پھر انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ جو ارکان اسلام ہیں، اللہ کی جو عبادات ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں، انسان اس کے اندر سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان گناہوں کے اندر جب مبتلا ہوتا ہے تو پھر انسان کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا بیان فرمایا کہ دل جو ہیں وہ زنگ آلودہ ہوتے ہیں۔ اب جس طریقے سے ہمیں یہ مثال عجیب لگتی ہے کہ انسان کا، مسلمان کا ایمان بوسیدہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ دلوں کو زنگ لگتا ہے، کیونکہ دل تو ہے وہ گوشت ہے، خون ہے، اور اس کو زنگ کیسے لگ سکتا ہے حالانکہ وہ اندر انسان کی جسم کے اندر، باڈی کے اندر محفوظ ہے۔ زنگ تو ان چیزوں کو لگتا ہے کہ جن کو پانی لگتا ہے، جو کھلی ہوا میں پڑے ہوتے ہیں، جس کو آپ صاف نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی بڑی عجیب و غریب جو ہے مثال بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان جو ہے وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، اور ایمان کی تجدید کے لیے آپ اللہ سے سوال کریں۔ اور شریعت مطہرہ نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور بہت سی ایسی ترکیبیں بتائی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان ہمارا تر و تازہ رہتا ہے۔ اب اس سے ایک بہت بڑی حقیقت پتہ چلی ہے کہ ہمارا ایمان اوپر نیچے ہو سکتا ہے، کہ گناہوں کے اندر انسان مبتلا ہوگا تو خدا کا خوف چلا جائے گا، اور خدا کا خوف انسان سے، مسلمان سے چلا جائے تو وہ تو ایمان کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اسی طریقے سے آپ جاتے ہیں حرم شریف میں، مدینہ کے اندر، مکہ پاک میں، وہاں پر بیت اللہ کے اندر آپ زیارت کرتے ہیں تو ایمان آپ کا تازہ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، کہ وہاں ماحول جو ہے وہ مختلف ہے۔ اسی طریقے سے اور کئی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ایمان کمزور ہو سکتا ہے اور ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے، اور اس کی بہت سی دیگر بھی وجوہات ہیں کہ انسان کی جو صحبت ہے، اس کی سوسائٹی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو خود ایمان کے اندر کمزور ہیں، یا جن کا اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، قرآن کے بارے میں علم جو ہے وہ کمزور ہے، اور وہ کسی صحیح راستے پر قائم نہیں ہے، تو ان کی صحبت سے ایک مسلمان کا ایمان کمزور ہو جائے گا اور بوسیدہ ہو جائے گا۔ اور یہ اتنی خطرناک صورتحال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر تو وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ ہٹ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے اور وہ گناہوں کے اندر مبتلا رہے تو اس کا دل پورے کا پورا وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان کو جو نور اللہ نے عطا فرمایا تھا ہے ایمان کا، کہ جس کی وجہ اس کے پاس بصارت ہوتی ہے، بصیرت ہوتی ہے، وہ صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے، اور وہ نور اس کے لیے ہدایت ہوتا ہے، انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جب انسان سے گناہ ہو جائے تو فوراً انسان توبہ کر لے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ایمان کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ایک مسلمان کو ہمیشہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کہ دیکھیے کہ اس سے کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا ہے۔ اگر غلط کام ہو رہا ہے شیطان کے مکر و فریب کی وجہ سے، اور غلط دوستوں کی، سوسائٹی اور اثر کی وجہ سے، تو انسان توبہ کرے۔ توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے انسان کا ایمان جو ہے وہ سلامت رہتا ہے،
اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جن کی وجہ سے ایمان سلامت رہ سکتا ہے اور تازہ رہ سکتا ہے اور مضبوط رہ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ آپ دعا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو رینیو فرمائے، اس کی تجدید فرمائے اور اس کو زنگ آلود ہونے اور بوسیدہ ہونے سے بچائے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر آپ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ رہے گا اور آپ کا ایمان ضائع ہونے سے بچے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور بہت سی باتیں بتائی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی ایک بہت ہی مشہور اور پیاری دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ثبت قلبی علی طاعتک ثبت قلبی علی الایمان۔ یا مقلب القلوب، اللہ تبارک و تعالیٰ جو دلوں کے پھیرنے والا ہے، جو دلوں کا پھیرنے والا ہے، اللہ میرے دل کو تو سلامت رکھ، کس کے اوپر؟ ایمان کے اوپر، اطاعت کے اوپر اور اپنے دین کے اوپر۔ تو یہ وظیفہ ہمیں پڑھنا چاہیے یا مقلب القلوب کا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا ورد، لا الہ الا اللہ، اس کا ورد جو ہے کثرت سے کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی ایمان جو ہے وہ قائم رہے گا اور مضبوط رہے گا اور کمزور نہیں رہے گا۔ آپ کے لیے غور کے لیے میں ایک قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں، اور اس کے اوپر آپ غور کریں کہ کیا یہ بات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ مسلمان جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی دعاؤں میں سے ایک دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ان کو ٹیڑھا ہونے سے بچا۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ انسان کے پاس ایمان آ جائے، انسان کے پاس ہدایت آ جائے اور اس کے بعد بھی انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے تو یہ آیت میں اللہ کے نیک بندے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت پانے کے بعد بھی لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں اور لوگ گمراہ ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی دعا کرنی چاہیے۔ اور ایک یہاں ایک بہت خوبصورت بات آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا اور میں دعا مانگ رہا تھا، تو اس حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دعا کرو اور تمہاری دعاؤں کا اللہ تعالیٰ تمہیں جواب دے گا اور اس کو قبول فرمائے گا۔ تو انہوں نے بہت پیاری دعا کہی جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد کے ساتھ ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی غرف الجنت، کہ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کس بات کا؟ ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں کہ جو ایمان پسپا نہیں ہوتا ہے، جو ایمان ریٹریٹ نہیں ہوتا ہے، جو ایمان قائم رہتا ہے۔ اور یہ اس دعا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کے اندر بڑی حکمت ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے ایمان کے اندر استقامت عطا فرما۔ یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے، بڑی پیاری دعا ہے۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد، اور مجھے ایسی نعمت عطا فرما جو ختم نہ ہونے والی ہوں، جو لازوال ہوں۔ اور تیسری جو بات کہی انہوں نے دعا میں تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ کیا فرمایا؟ مرافقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی غرف الجنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرما مجھے جنت کے جو اعلیٰ مقامات ہیں۔ ظاہر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو سب سے اعلیٰ ہوگا، تو وہاں پر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کی صحبت عطا فرما۔ تو یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی الایمان، اور حضور سے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں۔ اسی طریقے سے
آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، باجماعت نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے، قبروں کی زیارت کریں گے، آپ قرآن کی تلاوت رکھیں گے، اور آپ فرضوں کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھیں گے اور دعا کریں گے، تو انشاءاللہ ایمان جو ہے وہ سلامت رہے گا۔ اور مسلمان کے لیے ایمان ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو اگر کھو دیا تو سب کچھ کھو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر ایسی چیزیں تو نہیں ہیں کہ جس سے انسان کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ایک دوسری حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔